ہر غم کا مداوا میرے سرکار کریں گے. غم آئے تو یہ سوچ کہ میں غم نہیں کرتا، ہر غم کا مداوا میرے سرکار کریں گے. غم پر ایک شعر مجھے یاد آیا، میں پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ کی سبحان اللہ میں مجھے کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے. ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. سردی دور ہو، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے محبوب کا ذکر کریں. یہ سردی بھاگ جائے گی، مل کر محبت سے کہیے سبحان اللہ. کہ یاد طیبہ کی دلاتا ہے، چلا جاتا ہے. بہت خوبصورت شعر ہے، سنیں گے انشاءاللہ، مزہ لیں گے. جس کے پاس حضور کا عشق موجود ہے اس کے لیے یہ شعر کہ یاد طیبہ کی دلاتا ہے، چلا جاتا ہے. یاد طیبہ کی دلاتا ہے، چلا جاتا ہے. غم میری بزم میں آتا ہے، چلا جاتا ہے. غم میری بزم میں آتا ہے، چلا جاتا ہے. اور جب بھی گرتا ہوں مدینے سے پہنچ جاتی ہے مدد. جس کو پہنچتی ہے آج بلند کر کے کہے سبحان اللہ. جب بھی گرتا ہوں مدینے سے پہنچ جاتی ہے مدد. کوئی آتا ہے، اٹھاتا ہے، چلا جاتا ہے. جب بھی گرتا ہوں مدینے سے پہنچ جاتی ہے مدد. کہ شام غم کو نکھار لیتا ہوں، وقت اپنا سجادہ نصیب دربار عالیہ محمدیہ عیدہ شریف الشیخ محمد حسان نصیب الرحمن ذکر کرتے ہوئے
محشر بھر بھر رکھنا رسوائے زمانہ گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے، کسی کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے، اور کسی اہل نظر سے پوچھ کہ جالیوں کے قریب، کسی اہل نظر سے پوچھ کہ جالیوں کے قریب کہاں کہاں سے طواف حبیب ہوتا ہے، کسی اہل نظر سے پوچھ کہ جالیوں کے قریب کہاں کہاں سے طواف حبیب ہوتا ہے۔ پاکستان کے ممتاز و محترم بین الاقوامی شہرتوں کے حامل ARYQTV کے ڈائریکٹر جناب محترم محمد عامر فیاضی صاحب بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں اس سے قبل کہ میں واجب القدر واجب الاحترام آج کی اس محفل کے بزم کے صدر محفل کو دعوت خطاب دوں، میں آج کی اس محفل میں میزبان محفل کے طور پر خطیب و امام مریم جامع مسجد حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان المدنی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ میں ممبر صوبائی اسمبلی نوجوان پرعزم جناب محمد ناصر حسین قریشی صاحب کو آج کی اس محفل میں ڈاکٹر سید انور علی نیازی صاحب دیگر رفقا تشریف لائے میں تمام کو خوش آمدید کہتے ہوئے حضرت علامہ مفتی محمد ذیشان المدنی جو سرپرست ہیں ینگ میمن جنریشن میمن سوسائٹی کے اور آپ ہی کی زیر تربیت یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ شہزادہ اہل سنت عیدگاہ شریف فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین پہ آ کر دل خوش ہوا۔ غالباً اتفاق کی بات ہے، سندھ میں تو بہت آنا ہوا لیکن حیدرآباد میں شاید میرا یہ پہلا خطاب ہے۔ حیدرآباد میں لیکن خطاب میرا یہ حیدرآباد میں پہلا ہے۔ دل خوش ہوا حیدرآباد والوں کی محبت کو دیکھ کر، حیدرآباد والوں کے عشق رسول کو دیکھ کر۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کہنا پڑتا ہے کہ بولو سناؤ ہاتھ اٹھاؤ۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں حیدرآباد والوں کے کھلے ہوئے چہروں سے ان کے عشق مصطفیٰ کا نکال ہے۔ کریم آپ سب کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ جس طرح آپ حضور سے محبت دنیا میں کرتے ہیں، اللہ کریم قیامت کے دن بھی آپ کو حضور کی سنگت کرتا ہے۔ میں ینگ ویمن جنریشن جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، وہ نوجوان جو اپنی جوانی حضور کے دین کے نام کیے ہوئے ہیں، میں ان سب کو مبارک دیتا ہوں جن کی دعوت پہ میں یہاں آیا۔ مجھ سے قبل میرے بھائی عامر فیاضی خوبصورت انداز میں
حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کر رہے تھے، میں عنوان ذہن میں کچھ اور لے کے آیا تھا، لیکن تصدق رسول نے بہت اچھے انداز میں حضور کی بارگاہ میں فریاد کی، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے تو یاد رکھنا جس کی بگڑی بنی روز ازل سے لے کر آج تک، جس کی بگڑی بنی ہمارے آقا کے نام سے بنی، آج بھی جس کو جو مل رہا ہے ہمارے آقا کا صدقہ مل رہا ہے، قیامت تک جس کو جو ملے گا ہمارے آقا کا صدقہ ملے گا۔ یہ تینوں مختلف عنوانات ہیں، ان تینوں پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ سے لے کر آج تک جس کو مل رہا ہے حضور کا صدقہ مل رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک الگ عنوان ہے۔ حیدرآباد والوں، آپ کے پاس شاید میں پہلی دفعہ آیا ہوں، آپ شاید میرے مزاج سے واقف نہیں ہیں، میں اکیلا خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی قبرستان میں بولنے کا شوق رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جس پرواز پر میں اڑ رہا ہوں سارے میرے ساتھ چلو اور مل کے دروازہ مصطفیٰ کے ساتھ، آپ کا ذوق مجھے ہر لفظ کے ساتھ چاہیے ہوگا۔ اور ایک جو مل رہا ہے حضور کا صدقہ مل رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے تو وہ حضور کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اور اگر میرا یہ عنوان ہوتا تو میں ابن قیم کا حوالہ رکھتا اور ابن قیم کی بارات پر گفتگو کرتا کہ غیروں کو بھی ماننا پڑا ہے، اگر کوئی کھاتا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ کھاتا ہے، اگر کوئی پیتا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ پیتا ہے، اگر کوئی سانس لیتا ہے تو مصطفیٰ کی خیرات سے لیتا ہے، اگر کوئی سانس دل کی دھڑکنوں کو رواں رکھتا ہے تو مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ اس میں ایک عنوان یہ ہے اور ایک عنوان یہ ہے کہ آج سے لے کر قیامت تک جس کو جو ملے گا حضور کے صدقے سے ملے گا۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ ایک عنوان یہ بھی ہے کہ منگتا تو رہا منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ لیکن پھر بھی سابقہ ادوار میں بھی بڑے بڑے شاہ گزرے ہیں جو لوگوں کو دیتے رہے ہیں، آج بھی بڑے بڑے نام نہاد بادشاہ ہیں جو اپنی طاقت کو بڑی طاقت سمجھتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے، کوئی سخی بن کے آئے گا، کوئی بادشاہ بن کے آئے گا، کوئی حاکم بن کے آئے گا، کوئی اقتدار میں آ کے آئے گا جو لوگوں میں کچھ بانٹے گا۔ لیکن اصل حضور کی عزت آج میں تمہارے آگے بیان کرتا ہوں، اس عزت جو ہے حضور کی، اس کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ لیکن لوگوں، حضور کی عزت کا ایک انداز وہ تھا کہ آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو حضور کے نام سے ہو رہی ہے، نوح کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے تو حضور کے نام سے مل رہا ہے۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، حضرت جابر اور حضرت عباس کے اشعار موجود ہیں، علماء تشریف فرما ہے کہ اگر حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں چل رہی تو وسیلہ حضور بن رہے ہیں، آگ حضرت ابراہیم کو نہیں جلا رہی تو وسیلہ حضور بن رہے ہیں، کشتییں نوح ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے، صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ اور ایک حضور کی عزت کا انداز وہ تھا جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تو چاند ٹوٹ جاتا، اشارہ کرتے تو سورج مڑ آتا، پیغام بھیجتے تو درخت ڈھوڑا چلا آتا، توجہ کرتے تو پتھر کلمہ پڑتا، آواز مارتے تو مردہ زندہ ہوتا، کلام کرتے تو گونگا جواب دیتا، تھوک لگا دیتے تو ایسا دیکھنے لگ پڑتا۔ ایک عزت کا انداز وہ تھا اور ایک عزت کا انداز یہ ہے، حیدرآباد میں آؤ تب بھی نغمے مصطفیٰ کے سنو گے، دلی چلے جاؤ نغمے مصطفیٰ کے سنو گے، یورپ چلے جاؤ نغمے مصطفیٰ کے سنو گے، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے انہی کی داستان ہے۔ لیکن آؤ آج میں حضور کی عزت کا وہ منظر بیان کرتا ہوں جو نہ کسی کو ملا اور نہ مل سکتا ہے۔ آج میں یہ بیان کروں گا کہ قیامت کے دن اللہ میرے آقا کو کیا عزتیں عطا فرمائے۔ جو نے کہا نا کہ حاضر ہے در دولت پہ گدا، آج تو ہم کہتے ہیں، آج تو کبھی لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، آج تو اہل سنت یہ کہتی ہے، لیکن خدا کی قسم قیامت کے دن ہمیں بھی یہ کہنا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی یہی کہنا پڑے گا۔ یہ کہنے بات نہیں بنے گی۔
یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی شفاعت پر میں نے بات کرنی ہے. پہلے یہ آپ کے آگے بیان کرتا چلوں. حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور وکیل ہیں, شفیع قیامت کے دن نہیں ہے. حضور صرف وکیل ہیں. تو یاد رکھنا, میں آپ کے آگے ایک آسان سی لاجیکل تشریح پیش کر دیتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے حضور صرف وکیل نہیں ہے بلکہ حضور شفیع ہیں. وکیل اور شفیع میں فرق کیا ہے؟ وکیل کا کہنا یہ ہوتا ہے, وکیل کا عدالت میں بیان یہ ہوتا ہے کہ میرا بندے نے جرم نہیں کیا, یہ نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. اور شفیع وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے مجرم ہے لیکن میرے سہارے پہ اس کو چھوڑ دیا جائے. حضور وکیل نہیں ہے, وہ صرف وکیل نہیں ہے, حضور شفیع ہے. حضور کہے گا میرا نوکر مجرم ہے لیکن اس کو نہ دیکھا جائے, میرے صدقے سے اس کو چھوڑ دیا. قیامت کے دن سیدھا میرے مصطفیٰ کا چلنا ہے. جو میں نے آیت تلاوت کی اس پر میں نے آنا ہے, لیکن سنیے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا نا, اے میرے حبیب علیہ السلام ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے, ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے. تفسیر طبری میں موجود ہے, حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم حضور علیہ السلام کو قیامت کے دن کرسی پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم قیامت کے دن رسول اللہ کو عرش پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا. اور امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے, حضرت عبداللہ بن عمر کی تفسیر نقل کرتے ہیں کہ مقام محمود یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تخت پہ رسول اللہ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا. لوگوں ذرا سوچو, یہ وہی میدان محشر ہے جہاں نبی رسول اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے. یہ وہی میدان محشر ہے جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یہ وہی میدان محشر ہے جہاں ماں بچے کو, بچہ باپ کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہوگا. یہ وہی میدان محشر ہے جہاں انبیاء اپنی امتوں سے اذهبوا الی غیری کہے گے. اس میدان محشر میں میرے آقا کبھی کرسی پہ بیٹھے گے, کبھی تخت پہ بیٹھے گے, کبھی عرش پہ بیٹھے گے. یہی تو وجہ ہے احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تمہیں حضور کی یہ عزتیں سمجھ نہیں آ رہی, اس دن کیا کرو گے؟ عرش حق ہے, مسند رفعت دیکھ لی ہے, حشر میں عزت رسول. تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے, دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. ایک مجلس تھی, ایک سوال ہوا کہ بھئی اللہ کے لیے کیا مشکل تھی کہ لوگ مرتے, قبر میں اعمال کو تول لیا جاتا اور سزا اور جزا کا فیصلہ ہو جاتا. یہ میدان محشر برپا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بہت سے مقاصد قرآن و حدیث میں موجود ہیں, علماء بیان کر رہے ہوتے. ایک دیوانہ اٹھا, اس نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں بزم محشر کا مقصد کیا ہے. اس دیوانے کی بات کر کے قرآن و حدیث سے اس پہ ثبوت پیش کروں گا. اس دیوانے نے کہا میں بتاتا ہوں محشر کا میدان کیوں سجایا جانا ہے. اس نے کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ نے ساری مخلوق کو اکٹھا اس لیے کرنا ہے کہ تخت پہ اپنے حبیب کو بٹھا کے کہے دیکھو میرا حبیب کتنا سونا. حضرت نے کہا کہ تمہیں یہاں حضور کی عزتیں برداشت نہیں کرتی, اس دن کیا کرو گے جب عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ دیکھ لی ہے حشر میں, دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. سنو ہمارے السلام کی قیامت کے دن کیسی عزت ہوگی, سنو ہمارے آقا
علیہ السلام قیامت کے دن کس شان کے ساتھ تشریف لائیں گے؟ میرے ساتھ رکھو، ایک ایک جملے پہ توجہ رکھنا۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اگر مجمع کو بہت یاد ہے اور یہ کرنٹ مجمع میں بڑے مائک کے علاوہ تو ذرا زیادہ اچھا ہوگا۔ سنو ذرا میرے آقا علیہ السلام قیامت کے دن کس عزت کے ساتھ تشریف لائیں گے، کس عزت کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ ترمذی میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، ترمذی میں حضور کی حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی، اور یاد رکھنا جب حضور کا ذکر سنو نا تو سینہ تان کے سنا کرو، جب حضور کی بات آئے تو سر اٹھا کے کیا کرو۔ ویسے ہمیشہ حکم میں علماء بیٹھے ہیں کہ جب بھی کعبے کی طرف منہ کرو تو جھک جاؤ، لیکن کعبے کا ایک کنارہ ایسا ہے، حضور نے فرمایا جب یہاں پہنچو تو سینہ تان کے کرو۔ کہا وجہ کیا ہے؟ حضور نے کہا دشمن دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے غلام بھیگی بلی کی طرح نہیں بلکہ اپنے نبی پر فخر کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ کرو یہ تو بزم محشر کا دولہا ہے نا، یہ ہمارا نبی ہے، بولنا ہے کہ ہمارا نبی ہے، جو بزم محشر کا دولہا ہے، جو اللہ کا حبیب ہے، جو نبیوں کا امام ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو سر پہ شفاعت کا تاج سجائے گا، جو اونچا بولا وہ ہمارا نبی ہے۔ سندھی میں سب کہو تو کیا کریں؟ جس کو سندھی آتی ہے وہ سندھی میں کہے، جو عرش پانے بیٹھے گا وہ ہمارا نبی ہے، جس کو اللہ شفاعت کا تاج دے گا وہ ہمارا نبی ہے، ہر نبی جس میں لبرے جمائے گا وہ ہمارا نبی ہے، جو ہمیں آبِ کوثر پلائے گا وہ ہمارا نبی ہے، جو ہمیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا وہ ہمارا نبی ہے۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، حیدرآباد والا مجھے تمہاری عشق رسول کو سننا ہے۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، سارے بولو اپنے مولا کا پیارا اور دونوں عالم کا داتا۔ ہمیں کسی چیز میں غرور نہیں ہے، لیکن اس میں غرور ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے نبی پہ فخر ہو تو ایسا ہو۔ بریلی میں ایک پتھر پہ بیٹھ کے زلیخا کو آواز مارتا ہے، آج یوسف بھی جس کی غلامی میں ہے، تم نے دیکھے زلیخا ہمارے توجہ رکھیے گا۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی، لوگ قبروں سے باہر آئیں گے، سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر میں تشریف لاؤں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر ایک نے قبر سے ننگے باہر آنا ہے، برہنہ باہر آنا ہے، لیکن ایک اور روایت کے مطابق حضور کے لباس پر بھی پناہ نہیں ہے، حضور اپنے لباس کے ساتھ آئیں گے، لیکن ترمذی کی حدیث اس کے علاوہ یہ بھی آئیں گے اللہ حضور کو سبز رنگ کا جبہ عطا فرمائے گا، نبیوں کو لباس محشر کے میدان میں ملنا ہے، عاملہ کا بیٹا سبز جبہ پہن کے محشر میں آئے گا۔ مجھے یہ لگتا ہے سبز رنگ کے جبے کا مقصد یہ ہے بزم محشر کے دولہے کو تیار کیا جائے گا۔ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے سبز رنگ کا جبہ پہنایا جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ رہے، میرے آقا فرماتے ہیں ہر ایک نے اکیلے محشر میں جانا ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں 70,000 فرشتے میری قبر پہ آئیں گے، یقیناً کوئی آگے چلے گا، کوئی پیچھے چلے گا، کوئی دائیں چلے گا، کوئی بائیں چلے گا، آوازیں لگائیں گے اہل محشر رستوں کو چھوڑا عاملہ کا نام رہا ہے۔ سب آسیوں اور بے قصوں کے سہارے تو سب انبیاء بھی کریں
اشارے سب انبیاء بھی کریں گے اشارے سب انبیاء کے سب انبیاء بھی کریں گے اشارے اب انبیاء بھی کریں گے. میں یہاں رکنا چاہتا ہوں حیدرآباد والوں کیا ہی منظر ہوگا جب ہر کوئی گناہوں سے بیزار ہوگا فرشتے تمہارے اعمال کو تولا جائے ہر کوئی اعمال پہ بیزار ہوگا کوئی پسینہ میں ڈوب رہا ہوگا کسی کی زبان پیاس سے لٹک رہی ہوگی کسی کو سوا لیزے کا سورج ترسا رہا ہوگا ہم پریشان ہو گئے اتنے میں کالوں میں آواز آئے گی آمینہ کا لال آ رہا ہے ہم ساری مشکلوں سے بھول جائیں گے اور کیا کہیں گے عشق دل کو دیکھیں گے جس امتی کہیں گے خوشی سے امتی کہیں گے خوشی سے عشق دل کو دیکھیں گے جس امتی کہیں گے خوشی سے امتی کہیں گے خوشی سے رہے ہیں وہ دیکھو آقا رہے ہیں وہ دیکھو آقا دیکھو رہے ہیں وہ دیکھو آقا جن کی شان سب سے نرالی آ رہے ہیں وہ دیکھو آقا جن کی ہے شان سب سے یہ بھی قیامت کا دل پتا چلے گا کہ حد سے پائی روشالے کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی ہو مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر ہے حضور فرماتے ہیں حضور 70,000 فرشتوں کے بارات میں میدان محشر میں آئیں گے حضور فرماتے ہیں جب میں میدان محشر میں آؤں گا اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھائے گا پھر مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے حضور فرماتے ہیں جب میں تخت پہ اللہ کی دائیں جانب بیٹھوں گا اولین سے لے کے آخری تک ساری مخلوق رشک والی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہے پھر حضور مقام محمود پر رونق افروز ہو گئے بخاری میں کتاب و تفسیر میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا مقام محمود کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا مقام محمود وہ مقام ہے جہاں حضور رونق افروز ہو کے ساری امتوں کی شفاعت فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑی خوبصورت بات کہا کہ اللہ کا نام محمود ہے دنیا میں آپ اللہ کو محمود کے نام سے بھی پکارتے ہیں اللہ کا نام محمود ہے اور قیامت کے دن حضور کا مقام محمود ہے یہ کیا بات ہے حضور کے مقام کو اپنا نام ڈالا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے محمود اس کو کہا جاتا ہے جس کی حمد کی جائے اللہ حضور کو قیامت کے دن مقام محمود اس لیے دے گا ساری دنیا جس خدا کی حمد کرتی ہے خدا قیامت کے دن مصطفیٰ کی حمد دے گا. مقام محمود تفسیر خازن میں علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں کہ مقام محمود حضور کا مقام رضا ہے اللہ نے حضور علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر ڈالوں گا. یہ فرق ہے طالب و مطلوب میں تو راضی ہو جا. موسیٰ طالب تھے تو کہتے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا. داؤد طالب تھے تو کہتے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا. یونس طالب تھے تو کہتے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا. رسول اللہ مطلوب ہے سب اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور وہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرے حبیب علی کریم اتنا دوں گا آپ کو راضی کر دوں گا سارے مجھے راضی کرنا
چاہتے ہیں فاطمہ کے بابا خدا تجھے راضی کرنا ہے۔ یہ تو اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر ڈالوں گا۔ یہ آیت آپ نے سنی ہے؟ یہ جو اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، علامہ علاء الدین بغدادی تفسیر خازن میں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ مقام محمود پہ پورا ہونا ہے۔ یہ وعدہ جو اللہ نے حضور سے فرمایا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ وعدہ مقام محمود پہ پورا ہونا ہے۔ یہ تو اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے نا کہ القریب اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا، یہ وعدہ مقام محمود پہ پورا ہوگا۔ اور علاء الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن میں اس کی دلیل میں مسلم کی حدیث لائے ہیں کہ حضور اپنے امت کے غم میں رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا اللہ میری امت کو عذاب مت دینا، یا اللہ میری امت کو عذاب مت دینا، یا اللہ میری امت کو عذاب مت دینا۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر ڈالیں گے۔ اب امام قرطبی حدیث لائے ہیں، ذرا غور سے سننا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں مقام محمود پر ہوگا، میں امتوں کی شفاعت شروع کروں گا، میں کچھ کی شفاعت کروں گا۔ اللہ فرمائے گا حبیب آپ راضی ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ کچھ اور باقی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا۔ اللہ فرمائے گا حبیب آپ راضی ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ کچھ اور باقی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا۔ اللہ فرمائے گا حبیب آپ راضی ہو؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ کچھ اور باقی ہے۔ امام قرطبی حدیث لائے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوگا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں تب تک اللہ سے راضی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور فرماتے ہیں میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوگا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن امتیں جو ہیں وہ در در پھریں گے، ہر نبی کے دروازے پہ جائیں گے، پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے باپ ہو ہماری شفاعت کرو، وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری۔ حضرت نوح کے دروازے پہ جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری۔ ذرا توجہ کرو، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگو، وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ آج کسی غیر کا وسیلہ تلاش کرو، جاؤ کسی غیر سے مدد مانگو۔ پھر مخلوق ہر نبی کے دروازے پہ پھرے گی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کے دروازے میں مخلوق پھرے گی، ہر دروازے سے یہی سنے گی اذهبوا الى غیری، جاؤ آج کسی غیر سے مدد مانگو۔ جب مخلوق پہنچے گی عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ سخی ایسا نہیں دیکھا لبوں پہ جس کے سائل میں نہیں آتا نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں عزیز صاحب کہ حضرت آدم کی توبہ کس کے نام سے قبول ہوئی تھی؟ حضور کے نام سے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کا کنارہ کس کے نام سے ملا تھا؟ حضور کے نام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغ کیوں بنی تھی؟ حضور کا نور ان کے سلسلے میں موجود تھا۔ ہر ایک کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام سے بات بنتی ہے، آدم نے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت موسیٰ نے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت سلیمان نے کیوں نہیں بتایا؟ ہر نبی کے پاس جانے کے بعد جو نبی حضور سے پہلے آئے عیسیٰ وہ آخر میں بتا رہے ہیں حضور کے پاس جاؤ۔ میں یہ سمجھا اللہ بتانا چاہ رہا ہے اور بیشر والوں ہر دروازہ کھٹکا کے دیکھ لو، قیامت کے دن اگر سکہ چلے گا تو بس مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت یاد آ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ مخلوق خود نہیں پھر رہی، ان کو اللہ پھرا رہا ہے، اللہ پھرا رہا ہے۔ کل کو یہ نہ کہے حضور نے بھی کرم کر دیا، کوئی اور بھی کر سکتا تھا، سب کو پتہ چل جائے بجمے بیشر میں سکہ بس مصطفیٰ۔
मसीहा सभी से बेखबरी के कल के पीरे कहाँ से आपके लिए बेखबरी कल के पीरे कहाँ से सारी मखलूक हमारे बादशाह के दरवाजे पे आए। सलाम कहेंगे जाओ उस दरवाजे पे चले जाओ जहां मंगता का हाथ उठते ही आका की देर है, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। जाओ उस दरवाजे पे जाओ कि मांगोगे मांगे जाओगे, वो मांगी पाओगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। जाओ उस दरवाजे पे जाओ कि नबमा है आंखें बंद है पहली है झोलियां कितने मजे की भी आपके पाक डरती है। जाओ उस दरवाजे पे जाओ इतना अजब बुलंद है जन्नत में किस लिए देखा नहीं कभी वो की सोचे सारी मखलूक मेरे बादशाह के दरवाजे पे आएगी। हुजूर फरमाएंगे अला लहा आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सारे हुजूर के पीछे पीछे सारे हुजूर के पीछे पीछे सब हुजूर के पीछे हुजूर के रब के बारगाह में पहुंचेंगे। जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे ना उससे पहले हैबत तारी होगी, हर एक लरज रहा होगा अल्लाह के खौफ से। अल्लाह बहुत जलाल में होगा, जाहिर है अवाम में करतूती ऐसे लोग दे। अल्लाह बहुत जलाल में होगा। जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे हर नजर कांप उठेगी महशर के दिल, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा और कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारी महशर का नक्शा बदल जाएगा। अगर मैं पंजाबी में एक जुमला कहूँ समझ जाओगे, पुत्र इतने कोई मन्ने न मले कयामत का दिल सारे आलू मेरे मुस्तफा का भिखारी बन जाएगा। जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में आएंगे ना अल्लाह बड़े गुस्से में होगा, अल्लाह बड़े गुस्से में होगा। कयामत के दिन ये पता चल जाएगा कि सब कुछ मुस्तफा का है। कयामत के दिन पता चलेगा कि अर्श अल्लाह का है लेकिन इज्जत मुस्तफा की है, तख्त अल्लाह का है लेकिन उस पे कदम मुस्तफा के हैं, कलम अल्लाह का है लेकिन तहरीर मेरा मुस्तफा की है, फरिश्ते अल्लाह के हैं लेकिन खादिम मेरे मुस्तफा के हैं, सल्तनत अल्लाह की है लेकिन बादशाहत मेरे मुस्तफा की है, फरिश्ते अल्लाह के हैं लेकिन नौकर मेरे मुस्तफा के हैं, मखलूक अल्लाह की है लेकिन उम्मत मेरा मुस्तफा की है, और कौसर अल्लाह की है लेकिन वरासत मेरे मुस्तफा की है, मलकियत जन्नत अल्लाह की है लेकिन मलकियत मेरे आका की है, जुबान अल बयान अल्लाह का है लेकिन जुबान पता चलेगा जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में आएंगे ना, जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में आएंगे अल्लाह बहुत गुस्से में होगा। हुजूर अल्लाह का हुजूर सजदा रेज़ हो जाएगा, हुजूर सजदा रेज़ होंगे। अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब जरा सर तो उठाओ, जरा सर तो उठाओ, जो कहोगे अता फरमाएंगे। मैं अक्सर ये सोचने में मजबूर हो जाता हूँ, हमें हुक्म है कि सर झुका के मांगो और हबीब से कहेगा कि सर उठा के मांगो। मुझे इसकी वजह समझ नहीं लगती ये सर उठाने का हुक्म क्यों है। मैं एक जुमला कहूंगा इस उम्मीद से कि हैदराबाद वाले मेरा जुमला जाया नहीं करेंगे। मैं ये समझा सर उठाने का हुक्म इसलिए होगा, अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब अपना सर उठा, तुम्हारी मुंह दिखाई में तुम्हारे ऊपर चले
میں سر اٹھائیں گے، حضور شفاعت شروع کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب لوگوں کی شفاعت شروع کروں گا، ہر نبی کے لیے ممبر لگا ہوگا، ہر نبی ممبر میں بیٹھ جائے گا، ہر نبی کے لیے جنت کے راستے تیار ہوں گے، ہر نبی جنت میں جانے کو تیار ہوگا، لیکن کوئی نہیں جا سکے گا کیونکہ میرے سے پہلے جنت میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ممبر پہ بھی نہیں بیٹھوں گا، جنت میں جانے کو تیار بھی نہیں ہوں گا۔ کہا یا رسول اللہ کب تیار ہو گئے؟ حضور نے فرمایا میں تب تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک دروازہ جہنم مجھے آ کے یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ آپ کا کوئی نوکر جہنم میں نہیں۔ فرمایا نا کہ مجھے دو آپشن دی گئی، ایک کہ آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت لے جاؤ، اور ایک آدھی کا حساب کتاب ہو، اور ایک کہ شفاعت اپناؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اپنا لیا۔ یا رسول اللہ صرف متقین کی شفاعت کریں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میری شفاعت تو میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے مجرموں کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجرم ڈھیٹ ہو کے گناہ کرتا رہے، اس کا یہ مطلب ہے ایک بار گناہوں کو چھوڑ کے آئے، جتنا گندا کیوں نہ ہوا اس کو جنت میں جانا فاطمہ کے بعد۔ حضور فرماتے ہیں میں تو امت کے بڑے بڑے مجرموں کی شفاعت کروں گا۔ اب سنو، قربان جائے ان صحابہ پہ، اتنے سوال پوچھا کہ کوئی مشکل چھوڑی نہیں۔ حضرت انس کے والد نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میری بھی شفاعت کریں گے؟ ہر کسی کا ذہن میں آتا ہے نا جن کی اتنی امت، کیا وہ مجھ جیسے حقیر کی بھی شفاعت کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں سب کی شفاعت کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں جائیں گے؟ اپنا کوئی ایڈریس بتا دیں۔ حضور نے اپنا ایڈریس بیان فرمایا، حیدرآباد والوں یہ ایڈریس آپ بھی نوٹ کر لیں۔ حضور نے خود اپنا ایڈریس بتا دیا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہوا نا تو پہلے میزان پہ آ جانا، جہاں اعمال تل رہے ہوں گے وہاں ہوگا کہ میرے کسی غلام کا پلڑا ہلکا نہ رہ جائے۔ اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلڑا بھاری کراتے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا پھر مجھے ڈھونڈنا ہونا تو آب کوثر پہ آ جانا، حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں کیا کر رہا ہوگا؟ میرے جو غلام پیاس سے تڑپ رہے ہوئے ان کو کوثر کے جام پلا رہا ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ یا رسول اللہ پھر کہاں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا پھر مجھے ڈھونڈنا ہو تو پولیس سراج میں آ جانا، وہاں دیکھ رہا ہوگا میرا کوئی غلام جہنم میں نہ جائے، اپنے غلاموں کو اپنے سراج پار کرا رہا ہوگا۔ سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار لگاتے۔ ایسا کریم دیا ہے اللہ نے ہمیں، ایسا آقا دیا ہے، قیامت کے دن سکہ میرے مصطفیٰ کا چلنا ہے، ہونی ہے۔ امام تیرہویں حدیث لائے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کا جلوس کا قائد میں ہوں گا، قیامت کے دن انبیاء کے جلوس کا قائد میں ہوں گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں جب سب رک جائیں گے آگے بڑھ کے سب کی شفاعت میں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں سارے لوگ مایوس ہوں گے، سب کو شفاعت کی خوشخبریاں میں سناؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب سب چپ ہوں گے سب کا خطیب میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن عزت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ میں یہ سمجھا ہوں حضور نے یہ جب فرمایا عزت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ حضور نے فرمایا جس کو عزت ملے گی وہ بھی مجھ سے ملے گی، جس کو جنت میں ملے گی وہ بھی مجھ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ قیامت کے دن سکہ ہمارے آقا کا چلنا ہے۔ صحابہ بیٹھے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں،
کسی کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا کہ کلیم اللہ بنا لیا، کسی کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، کسی کو اللہ نے نجیب فرمایا، کسی کو اللہ نے روح اللہ کا لقب عطا کر دیا۔ ہر نبی کو اللہ نے اتنے اونچے مرتبے دیے۔ اللہ ہمارے آقا کو بلاتا ہوگا تو کیسے بلاتا ہوگا؟ حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا سب ٹھیک ہے، اللہ انا حبیب اللہ، لیکن خبردار سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے کی ہونی ہے۔ قیامت کا دل سکہ ہمارے آقا کا چلنا ہے، قیامت کا دل تنکے ہمارے آقا کی عزت کے بجنے ہیں، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ دل خوش ہوا حیدرآباد والوں آپ کے پاس آ کے اللہ کریم آپ کے عشق رسول کو قبول فرمائے۔ بڑی تعداد میں ماشاءاللہ حیدرآباد کے لوگ آج یہاں تشریف لائے، بہت محبتوں کا اظہار کیا آپ نے۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔ میں بھی کیونکہ بہت جگراتے کی وجہ سے بہت سفر میں رہا، بہت تھکاوٹ تھی، یہاں پہنچا، اللہ کریم لیکن آپ کے محبت کو، آپ کے عشق رسول کو دیکھ کے طبیعت تازہ ہو گئی۔ انشاءاللہ 26 جنوری سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو یہ عربہ کیو ٹی وی کے زیر اہتمام انشاءاللہ 26 جنوری کو محفل ہو رہی ہے، میں بھی انشاءاللہ اس میں حاضر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج طبیعت کچھ ناساز تھی، اس دن تفصیل سے مزید گفتگو کروں گا آپ سے انشاءاللہ۔ آج کی محفل کی دعوت آپ کو ان جوانوں نے دی، آپ نے بڑی محبت سے قبول کی۔ 26 جنوری کی دعوت میں آپ کو براہ راست دیتا ہوں، آپ قبول کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 26 جنوری کو آپ سب نے انشاءاللہ وہاں تشریف لانا ہے، اور کل انشاءاللہ جام شوروں میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہو رہا ہے، اس میں بھی کوٹری میں انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا، اور میرے شیخ طریقت بھی انشاءاللہ اس میں تشریف لائیں گے۔ دل خوش ہوا یہاں آ کے، اللہ آپ کے عشق رسول کو قبول فرمائے۔ مجھے پتا چلا کہ بڑی تعداد میں خواتین بھی یہاں حاضر ہوئی ہیں، اللہ کریم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، اللہ کریم آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ کریم میرا یہاں آنا اور ذکر مصطفیٰ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگا۔ کل بہار کالونی